السلام علیکم. جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تکبر، اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کروں گی تکبر کا علاج. حضرت شبلی نے جب اس مریض نے ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ اس مریض ان کا ایک مرید تھا، اس نے اپنا یہ آ کے مسئلہ بیان کیا کہ حضور والا میں ذکر تو کر رہا ہوں لیکن مجھے اس ذکر سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف جب نظر خصوصی کی، توجہ کی، تو ان کو پتہ یہ چلا کہ یہ بیچارہ تکبر میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ذکر سے فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو حضرت نے سوچا کہ پہلے اس کی بیماری کا علاج کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے اس مرید سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اخروٹ سردیاں چل رہی ہیں آج کل، اس میں اخروٹ خوب کھائے جا رہے ہیں، تو اخروٹوں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور فلاں محلے میں چلے جاؤ اور یہ اعلان کرو کہ جو شخص مجھے ایک دھول یعنی یہ ایک مکہ یہ لگائے گا اس کو ایک اخروٹ ملے گا. ہنسی آ رہی ہے پڑھ کے. اس مرید نے یہ سن کر کہا کہ اللہ اکبر، میں ایسا کروں؟ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمبخت، یہ اللہ کا نام وہ ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی کہے تو مسلمان ہو کر جنت میں چلا جائے گا، مگر تو نے جس موقع پر یہ نام لیا ہے اس سے تو کافر ہو گیا ہے. یعنی اس مرید نے یہ سن کر کہا کہ اللہ اکبر، میں ایسا کروں؟ یہ جواب دیا اس مرید نے. تو علامہ نے تب یہ فرمایا کہ کمبخت، یہ اللہ کا نام وہ ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی یہ نام لے نا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، مگر تو نے جس موقع پہ یہ اللہ اکبر کہہ دیا اس سے تو غافر ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ اکبر سے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور تو نے اس لفظ کو اپنی عظمت کے اظہار کے لیے استعمال کر لیا ہے. کتنے زیادہ الفاظ ہیں جو ہم بلا سوچے سمجھے بول دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم ذلت کی کن گہرائیوں میں خود کو گرا بیٹھتے. اس لیے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اس لیے تمہارا مقصد یہ تھا یہ کہنے کا کہ اللہ اکبر، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا اتنا اونچا مرتبہ ہے اور میں ایسا کام کروں کہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کروں کہ جو آدمی مجھے ایک دھول مارے گا میں اس کو ایک اخروٹ دوں گا. لہذا چونکہ تو نے یہ کلمہ اپنی عظمت کی خاطر استعمال کیا ہے، اس لیے تیرے اوپر اندیشہ کفر ہے، تیرے اوپر اندیشہ کفر کا ہے.